وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. دین کی نسبت سے ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور مل بیٹھنا اللہ اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرمائے. آمین. جتنا وقت ہم یہاں صرف کریں اللہ اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. آج کی اس محفل میں میرے رب نے مجھے توفیق بخشی تو میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ امام الانبیاء خاتم النبیین
حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان اصل اختلاف اور جھگڑا کس نقطے پر تھا؟ کون سی بات میرے آقا منوانا چاہتے تھے جس کو ماننے کے لیے مشرکین مکہ تیار نہیں تھے؟ اعلان نبوت سے پہلے میرے آقا نے مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کے 40 سال گزارے تھے۔ ان 40 سالوں میں آپ کا بچپن بھی تھا، آپ کا لڑکپن بھی تھا، آپ کی جوانی بھی تھی، آپ کی تجارت بھی تھی، آپ کی شادی بھی، غمی بھی، مگر اس 40 سالہ زندگی سے مکے کے کسی ایک آدمی نے بھی اختلاف نہیں کی۔ سب نے مانا، اور مانا بھی اس طرح کہ جب آپ مکے کے کسی گلی سے، بازار سے گزرتے، کوئی بندہ آپ کو نام لے کے نہیں بلاتا تھا، مکے کا ہر شخص کہتا تھا وہ صادق جا رہا ہے، وہ امین جا رہا ہے۔ صادق مانا ان لوگوں نے میرے نبی کو امین مانا، اپنے جھگڑوں میں اور اپنے اختلافات میں انہوں نے میرے نبی کو فیصل بھی مانا، جج بھی مانا۔ یہ میں اس زندگی کی بات کر رہا ہوں جب آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا۔ نبوت کے ملنے سے پہلے ہر بندہ آپ کا احترام کر رہا ہے،
اپنے باپ دادا سے بڑھ کر آپ کی عزت کر رہا ہے، اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ سے پیار کر رہا ہے۔ 40 سال کے بعد جب آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا اور آپ نے رب کا پیغام سنایا، وہ کیا پیغام تھا کہ جو ہی وہ پیغام آپ کی زبان مقدس سے باہر نکلا تو وہ ساری دوستیاں دشمنی میں بدل گئیں، محبت کی جگہ عداوت نے لے لی، پیار کی جگہ بغض آ گیا۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ وہ صادق جا رہا ہے، وہ امین جا رہا ہے، ان لوگوں نے میرے نبی کو خطاب کر کے کہنا شروع کیا انت کذاب۔ ایک منٹ پہلے وہ آپ کی صداقت کا اقرار کر رہے تھے، چند لمحے پہلے وہ آپ کی صداقت کو مان رہے تھے۔ جب میرے نبی نے ان سے پوچھا تھا کہ میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، اس میں میرا بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، تجارت بھی ہے، شادی بھی ہے، غمی بھی، میرا سفر بھی، میرا حضر بھی، میرا لین دین بھی، میرے معاملات بھی، میں تمہارے اندر رہا ہوں اور تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں اور تمہارے اندر میری جوانی کے دوست موجود ہیں۔ مکے کے لوگوں بولو، میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ یہ میرے آقا نے چیلنج کر دیا ہے۔ میری زندگی 40 سالہ زندگی پر کوئی دھبا، کوئی گناہ، کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ یہ چیلنج کہ میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ اور کوئی دھبا دکھا سکتے ہو، یہ چیلنج نبی کے سوا کر بھی کوئی نہیں سکتا۔ کسی کی مجال نہیں، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی مجتہد یہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ چیلنج صرف اللہ کا نبی کر سکتا ہے، اس لیے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہونا یہ صفت نبوت کی ہے۔ نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں کہ نبی اللہ کی نافرمانی کرے، یہ صفت نبوت کی ہے۔ نبی کے سوا کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہے۔ کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی مجتہد، کوئی تابعی یا کوئی صحابی، سن رہے ہو میری بات کہ نہیں سن رہے ہو؟ کیا کہہ گیا ہوں؟ ہم اہل سنت صحابہ کو گناہوں سے معصوم مانتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم اہل سنت صحابہ کو گناہوں سے معصوم نہیں مانتے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ بشر تھے، انسان تھے، ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں آپ کہ سارے ستے بیٹھے ہو؟ بولو یار میرے نال بولو تھوڑا جی، میری طبیعت آج خراب ہے، گلا بھی میرا خراب ہو رہا ہے۔ آپ مجھے پٹرول فراہم کریں گے تو میں بولتا چلا جاؤں۔ پٹرول ہے تو مہنگا، لیکن چلو آپ فراہم کریں تھوڑا سا۔
کیا کہا ہے میں نے؟ ہم صحابہ کو گناہوں سے معصوم نہیں مانتے. میں نے جملے بڑے تول تول کے بولے ہیں. اگر آپ نے میرے جملوں پہ غور کیا ہو تو بندیالوی نے بڑے تول کے جملے بولے ہیں. کیا کہا ہے؟ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں نا. میں نے جملہ بولا ہے ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے، نبی سے ممکن ہی نہیں. بس اتنا فرق ہے. نبی سے ممکن ہی نہیں. وہ انسان ہے، نبی نہیں ہے. ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے. ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پر غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ممکن ہے، ممکن ہے. لیکن میرے رب نے قرآن میں اعلان کیا لہم مغفرتن ورزق کریم. میرے پیارے پیغمبر، یہ جو تیرے یار ہیں نا، یہ نبی نہیں ہے، پھر انسان ہے. ان سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہوئے جو تیرے یار. اس لیے میں قرآن میں اعلان کر رہا ہوں یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا ہے. لہم مغفرتن، بولو تو صحیح ذرا، لہم مغفرتن ورزق کریم. ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر کے میرے 313 صحابہ کو جھانک کے دیکھا. اطلاع، جھانک کے دیکھا. ملتان کے لوگوں، اطلاع، اس میں جو لذت ہے، اس میں جو مزہ ہے، اس میں جو حظ ہے، اردو کا لفظ کیسے مقابلہ کرے جھانکنا. پنجابی میں معنی کرتا ہوں، کچھ اس کی لذت آئے گی. ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر دے میرے 313 یاراں نو جھاتی پا کے ویکھیا. اطلع، جھاتی پا کے ویکھیا. ایک پنجابی کا لفظ اس سے بھی ذرا مشکل ہے، پتہ نہیں تو سمجھ آندا. ہوں پنجابی بھی بڑی پرانی ہوندی جاندی ہے. ہمارے بچے تو اب اردو بولتے ہیں سارے. سمجھ آ جائے تو کہنا بھائی اچھا ترجمہ کر گیا ہے بندیالوی. ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر دے میرے 313 یاراں نو نجھا کے ویکھیا. جھاتی پا کے ویکھیا، نجھا کے ویکھیا. ابو بکر کا سینہ دیکھا، سینے میں دین کی محبت دیکھی. فاروق اعظم کا دل دیکھا، اس میں نبی کی محبت دیکھی. حیدر کرار کا سینہ دیکھا، اس میں توحید کی محبت دیکھی. اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو. قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اگلی بات جو میں کروں گا وہ میں ہی کروں گا. عظمت صحابہ پہ یہ بات اور کوئی نہیں کرے گا. اشاعت و توحید کا نمائندہ ہی کرے گا. وبدلت سیئاتکم حسنات، صرف معاف نہیں کیا بلکہ قانون یہ بنایا کہ تیرے یار گناہ بھی کرتے رہیں گے نا تو میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلا جاؤں گا. وبدلت سیئاتکم حسنات. عام میں جو نئے کوئی لوگ آئے ہیں
وہ سوچ رہے ہوں گے بے کرن گناہ اور لکھی جائیں نیکیاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، مجھے کوئی رومال دیں اگر کسی کے پاس ہے، میرا تو گاڑی میں رہ گیا یار. یہ رومال ہے، اس کو نجاست لگ گئی، پلید ہو گیا، گندگی لگ گئی. پانی تھا بالٹی میں، میں نے بالٹی کے اندر ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، باہر نکالا، پاک ہو گیا؟ پانی بھی کیا ہو گیا؟ اس سے جو پلیدی نکلی اس نے پانی کو کیا کر دیا؟ پلید کر دیا. میں آیا نہر کے کنارے، میں بات پوری نہ کروں اور آپ سمجھ جائیں مزہ اس میں ہوتا ہے. میں آیا دریا کے کنارے، میں آیا سمندر کے کنارے، میں نے دریا کے اندر کپڑا ڈالا، رومال ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، باہر نکالا، کیا ہو گیا؟ اس کی پلیدی نے اس پانی کو ناپاک کر دیا؟ پانی ناپاک ہو گیا؟ نہیں ہوا. اور ملتان کے لوگوں، تمہاری اور میری نیکیوں کی مثال بالٹی کے پانی کی طرح ہے، صحابہ کی نیکیوں کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے. اس میں کبھی گناہ آئیں بھی صحیح تو گناہ بھی کیا بن جاتے ہیں؟ لہم مغفرۃ، بخشش کا اعلان بھی کیا، میرے نبی کے یاروں کے لیے اپنی رضا کی سند بھی دی، اور میرے نبی کے یاروں کے ہاتھوں میں جنت کا پروانہ بھی تھما دیا. قرآن نے مغفرت کا اعلان کیا، پھر کہا رضی اللہ عنہم، پھر کہا اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. جتنے کوئی شہری لوگ آئے ہیں، جو طلباء ہیں، علماء ہیں، وہ تو اس بات کو جانتے ہیں، جو ہمیں سنتے رہتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. کوئی نئے لوگ آئے ہیں، شہری لوگ آئے ہیں، شہری بابو، کالج سکول اور یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہمارے بچے، متاثر ہوتے ہو نا جب دیکھتے ہو کہ بڑے حوالے دکھا رہا ہے، کبھی تبری کا، کبھی ابن کثیر کا، کبھی ابن اسیر کا، کبھی ابن خلدون کا، کبھی فلاں عالم، فلاں عالم، فلاں متقی، فلاں فقی. تو آپ کہتے ہو توبہ توبہ، اتنے حوالے، یہ سارے لوگ معاویہ کے بارے میں یوں کہہ رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں. تو لوگ دلائل سے متاثر ہو جاتے، وہ کثرت جو ہے کتابوں کی، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا. میرا ایک جملہ اپنے پلے باندھ لو، اس جملے میں اتنی سپرٹ بھری ہوئی ہے کہ شاید آج بھی ملتان سے جہلم تک چلا جائے، شاید آج بھی چلا جائے. پہلے گیا ہے وہ جملہ، اس نے تڑپایا ہے کہ یہ جملہ بندیالوی یہ جملہ کہتا ہے. میں کتابیں پیش نہیں کرتا، میں حدیثیں پیش کرتا ہوں. میرا ایک حوالہ، میری ایک بات پلے باندھ لو، خدا دی قسمیں سارے حوالیاں تے وزنی. کیوں جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کتنے جادوگر آئے تھے؟ سینکڑوں، ہزار مقابلے میں آئے. انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی، رسیاں ڈالی، لوگوں کی آنکھیں بند کی، دماغ پہ اثر ڈالا، لوگوں کو نظر آتا تھا کہ یہ لاٹھیاں کیا بن گئی ہیں؟ یہ رسیاں کیا بن گئی ہیں؟ لوگ نا رو میں آئے، خود حضرت موسیٰ ڈر گئے. جی اللہ کو کہنا پڑا لا تخف،
इन्नका अंतल आला। क्यों डरे भाई? हजरत मूसा के डरने की क्या वजह थी? हजरत मूसा के डरने की वजह गालबन ये थी कि मौला मेरी लाठी भी ते सप ही बनना ना। इन्होंने भी ये सब कुछ दिखा दिया है, लोग देख रहे हैं कि ये क्या बन गए हैं, ते मेरी लाठी भी ज्यादा तो ज्यादा सप ही बनना। लोगों को फर्क कैसे पता चलेगा इनके और मेरे दरमियान? एक डरने की वजह यह भी थी, एक डरने की वजह और भी है, उसे भी मैं बयान कर देता हूं। आपको पसंद आ जाए तो आप कहना बंदियाल भी अच्छी वजह बयान कर गया है। हजरत मूसा डरे इस बात से कि मौला जादूगरों की लाठियों का साम बनना इनका फन है, इनका हुनर है, हाथ की सफाई है। जहां चाहें, जिस जगह चाहें, जब चाहें अपना करतब दिखा दें। सो इन्होंने दिखा दिया। मौला मेरी लाठी का सांप बनना वो मेरे इख्तियार में नहीं, वो तेरे इख्तियार में है। ते पता नहीं हुण तेरी मर्जी बनदी भी है या ते जे मौला तेरी मर्जी नहीं ना बनदी ते मेरे पल्ले। अल्लाह ने फरमाया डर नहीं, लाठी फेंक। अभी बताते हैं कि इनका ढोंग क्या है और ये क्या है। लाठी फेंकी, सांप बन गया। उसने उनको निगलना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 20 40 100 200 500 सारे हड़प। अब मैदान में फिर रहा है, वही सांप फिर रहा है। ये जितने जादूगरां दियां सोटियां दे सप कुतुब के हवालों से दिखा दिखा के तूने आज तक दिखाए हैं ना, बंदयालवी हजरत मूसा अली लाठी सटन लग गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो मैं डालता हूं इंशाअल्लाह सब हड़प। जितना ढोंग बनाया ना तूने कि फुला मौरख यूं कहता है, फुला तारीखदान यूं कहता है, फुला आलिम ने यूं लिखा, फुला ताबी ने यूं कहा, फुला इमाम ने यूं कहा मुआविया के बारे में और फुला सहाबा के बारे में। और मुतासिर होता है नौजवान तबका। नौजवानों, बंदियालवी की बात पल्ले बांध लो, तुम्हें कोई सहाबा से बदगुमान नहीं कर सकेगा। बंदियालवी कहता है सहाबा किताबी और तारीखी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। बस एक ही बात पल्ले बांध लो। हमने ये नहीं देखना कि तबरी ने क्या लिखा है ना, हमने ये देखना है मेरे नबी के यारों के बारे कुरान क्या कहता है। कुरान क्या कहता है? तू तबरी में ढूंढता फिरता है अकवाले रिजाल। अकवाले रिजाल समझते? मोया दा सिर समझते हो? अकवाले रिजाल मर्दों को कहते हैं यार, मर्द। अकवाले रिजाल मर्दों के अकवाल, फुला आलिम, फुला इमाम, फुला फकी, इसे अकवाले रिजाल कहते हैं ना। फुला मुहद्दिस, फुला मुफस्सिर, फुला मुअर्रिख। तू सहाबा को अकवाले रिजाल में देखने का आदी है और बंदियालवी सहाबा को रब के फरमान में देखने का आदी है। तू अकवाले रिजाल देखता फिरता है और मैं रब का कुरान देख रहा हूं। सहाबा को तारीख के वर्कों में नहीं देखना। किस में देखना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। फिर कहता है मैं तो हदीस पेश कर रहा हूं। हजरत मुआविया मिंबर पे हज़रत अली को गालियां देते थे, ये हदीस है। वहां सब का लफ्ज है, सब का। सब का मैना गाली होता है, शतम का मैना गाली होता है। सब का मैना होता है किसी के नारवा रवैये पर तनकीद करना। तूने उसका माना गाली का कर दिया। सब का माना गाली, वो मिंबर पे गाली देते थे।
کیوں جی؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان علماء سے پوچھو کسی روایت کو پرکھنے کے دو طریقے ہیں، روایتاً اس کے راوی دیکھو، پھر درایتاً۔ درایتاً کیا ہوتا ہے؟ عقل کی کسوٹی پہ تولو، عقل کے معیار پہ اترتی ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، جتنے لوگ نمازی ہو بے نماز ہو، چہرے پہ سنت رسول ہے یا نہیں، جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہو، تم جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے، خدا گواہ ہے میرے نبی کے ایک ادنا صحابی کے پاؤں کے نیچے لگے ہوئے ریت کے ذرے کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ خیر القرون قرن، وہ بہترین زمانہ، ہم تو 15 صدیاں دور آ گئے۔ آپ جس مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں، جس میں بھی پڑھتے ہیں، جس مسجد میں آپ جمعہ پڑھتے ہیں، اگر آپ کا خطیب حضرت علی کو گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرے، سنو گے؟ بولو بولو جتنے لوگ بیٹھے ہو، ممبر سے اتارو گے کہ نہیں اتارو گے؟ اتراؤ ممبر سے، تم اس لائق نہیں ہو ممبر پہ بیٹھ کے حضرت علی کے متعلق یہ جملے بول رہے ہو۔ تم حضرت علی کے متعلق نازیبا جملہ نہیں سننا چاہتے، اور وہ معاویہ صحابہ اور تابعین کے مجمع میں خطبہ دیا کرتا تھا، وہ گالیاں نکالا کرتے تھے اور صحابہ خاموشی سے گالیاں سنا کرتے تھے۔ انہوں دا ایمان تو اڈے نال بھی کمزور سی، تم سے بھی کمزور تھا ان کا ایمان۔ ایک اور بات کا مجھے جواب دو، جتنے نوجوان بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، سارے کہو ایک دفعہ، وہ سارے کیا تھے؟ زور سے بولو یار، متقی تھے۔ متقی اوہی ہوندا جڑا ممبر تے گالاں کڈے، متقی وہی ہوتا ہے جو جمعے کے دن ممبر پہ گالیاں نکالے۔ شرم کرو، تم نے غلط مانا کر کے کہ وہ ممبر پہ گالیاں نکالا کرتے تھے، اور قرآن صحابہ کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم المتقون، وہ سارے کیا تھے؟ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، وہ سارے کیا تھے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سارے کیا تھے؟ پکے مومن تھے۔ صحابہ کی تعریفیں قرآن کرتا ہے، قرآن میرے نبی کے یاروں کی تعریفوں سے بھرا پڑا۔ میرا یہ جملہ یاد رکھیں گے آپ، صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو قرآن کے صفوں میں دیکھنا۔ یہ میرا موضوع نہیں یار، میں تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہتا تھا تاکہ صحابہ کی عظمت بھی بیان ہو۔ ہم صحابہ کو گناہوں سے معصوم نہیں مانتے، محفوظ مانتے، ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے، لیکن وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی مغفرت کا کیا کر دیا ہے؟ اعلان کر، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے۔ گناہوں سے معصوم ہونا، یار ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھانا نہ پڑے کہ میں کیا کہہ گیا ہوں، اور مجھے یہ بھی نہ سمجھانا پڑے کہ میں نے ضرب کہاں لگا دی۔ ضرب میں بڑی ڈاڈھی لانی، لیکن لگانی بھی بغیر بتائے، سمجھے گا کوئی کوئی۔ گناہوں سے معصوم ہونا، گناہوں سے پاک ہونا، یہ صفت امامت کی نئی نبوت کی ہے۔
یہ صفت امامت کی نہیں، کس کی ہے؟ یہ صفت امامت کی نہیں، نبوت کی ہے۔ ہر بندہ تو میری بات کو نہیں سمجھے گا، جو سمجھ جائیں گے وہ انشاءاللہ بڑا ہاضم محسوس کریں گے، جو سمجھ جائیں گے بڑا لطف لیں گے۔ گناہوں سے معصوم ہونا صفت امامت کی نہیں، نبوت کی ہے۔ اور اگر تجھے اصرار ہے، اگر تیری ضد ہے کہ نہیں امام بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اگر تیری یہ ضد ہے تو پھر بندیالوی کہتا ہے تیرے ایک امام نے نہیں، 2 اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے۔ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بیعت بھی کی، خلافت بھی ہینڈ اوور کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، میں حضرت معاویہ کا وکیل ہوں، میں ان کی جنگ لڑتا ہوں، ان کے دامن کی طرف آنے والے ایک ایک چھینٹے کو دھونے کی کوشش کرتا ہوں، ان کا دامن اجلاؤ اجلاؤ۔ صحابی ہے، میری ان سے رشتہ داری کوئی نہیں، ان سے بھی پیار ہے تو اس لیے کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی ہے۔ میں وکیل ہوں معاویہ کا، لیکن خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، یہ جو حضرت حسن اور معاویہ کے درمیان صلح ہوئی، اس میں جو کردار حضرت حسن کا ہے اس دا جواب ہی کوئی، اس دی مثال ہی کوئی۔ حکومت قربان کر دی، حکومت، اقتدار، خلافت، فوج بھی ہے، بیت المال بھی ہے، پولیس بھی ہے، حکمران ہے، سب کچھ قربان کر دیا۔ کیوں؟ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان کیا ہو جائے؟ میری حکومت جاتی ہے تو جائے، میرا اقتدار جاتا ہے تو جائے، مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان کیا ہو جائے؟ یہ ناچاکی دور ہو جائے، یہ متفق ہو جائیں۔ تم نہیں سمجھو گے، تم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایثار اور یہ قربانی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ خدا دی قسمیں اتھے زکات کمیٹی دا بندہ ممبر بن جائے او جان نہیں چھڑدا، چھوڑتا ہے ادا؟ یہ سوسائٹیوں والے چھوڑتے ہو دے، یہ جماعتوں کے لیڈر چھوڑتے ہو دے، چمٹے ہوئے عہدوں کے ساتھ، جس طرح گدھ مردار کے ساتھ نہیں چمٹی ہوتی، مجال ہے چھوڑے۔ اور حیدر کرار کا بیٹا، فاطمہ کا لخت جگر، کیا بات ہے حسن، اللہ تیری قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ تیری قبر منور پہ اللہ انگنت رحمتیں اتارے۔ آج تو جنت البقیع میں آسودہ خاک ہے، آرام فرما ہے، اللہ تیرے درجات اور زیادہ بلند کرے۔ جب تک کہوں یا نہ کہوں، کئی لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی، کئی کو سمجھ آ جائے گی۔ جب تک 2 گروہوں میں 2 گروہ، ایک جماعت کے 2 گروہ، ایک ہی جماعت کے 2 گروہ، جب تک کوئی ایک گروہ حضرت حسن کا کردار ادا نہیں کرے گا، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، کسی کو تو کردار ادا کرنا پڑے گا نا حضرت حسن کا۔ حضرت حسن کا کردار ادا ہوگا تو جماعت ملے گی، پھر جڑے گی۔ کردار حضرت حسن کا ادا کرنا پڑے گا، جس نے بھی حضرت حسن کا اس موقع پر کردار ادا کر دیا نا، اشاعت التوحید کی تاریخ میں اس کا نام امر ہو جائے گا، سبحان اللہ سبحان اس کا نام زندہ رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ آنے والی ہماری نسلیں بھی
اس کا نام لیں گی کہ تھا کوئی بندہ بھائی جس نے جماعت کو جوڑنے کے لیے ہر قسم کی چیزیں قربان کر کے رکھ دی. اللہ ایسا ہی کرتے, آمین. اللہ ایسا ہی کرتے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسا ہی کرتے. تمہیں یاد ہے میں کہاں سے ادھر آ گیا تھا؟ نہیں یاد؟ میرے آقا نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر مکے کے لوگوں میں چیلنج کیا, میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ. ساری قوم بیک زبان ہو کے کہتی ہے جربنا لک مرارا ما رائینا فیک الا صدقا. آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا, ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا ہے. ابھی 1 منٹ پہلے میرے نبی کی صداقت کا اقرار کر رہے ہیں. اگلی بات آپ کو سناؤں تو آپ دنگ رہ جائیں. جو لوگ ہمیں سنتے رہتے ہیں وہ کئی مرتبہ سن چکے ہیں. جو نئے لوگ آئے ہیں, میں نئے محلے میں بیٹھا ہوں, کئی نئے لوگ ہماری بات کو سننے کے لیے آئے ہیں. میرے نبی نے کہا مجھے سچا پایا؟ کہ ہاں سچا پایا. فرمایا میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں, تم دامن میں ہو, جو پیچھے مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے, تم پہ حملہ کرنا چاہتی ہے, میری گل منو گے؟ جو چودھری تھے, سردار تھے, وڈیرے تھے, انہوں نے سوچا ساڈی مخالفت کسی نال نہیں, ساڈی دشمنی کسی قوم نال نہیں, یہ فوجاں لے کے کون آ گیا؟ وہ اوپر چڑھ گئے, میرے آقا کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. کہاں ہے فوج؟ تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ کہنے لگے ہمیں ایک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہا, ہمیں ایک لشکری بھی نظر نہیں آ رہا ہے, تو فوج کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا آنکھوں سے دیکھ چکے ہو, کوئی فوجی نہیں, کوئی لشکری نہیں. اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی ہے, مانو گے؟ اب جو میں بات کہنے لگا ہوں, آپ سب کے دل میں مصطفیٰ کی عظمت ہے. بے شک تو کہو, زور سے کہو یار, تو پھر آپ کے دل کو سرور تو ملے گا, تو پھر اس پر آپ سبحان اللہ تو کہیں گے. جملہ ہی ایسا ہوگا. اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی ہے, آنکھوں سے دیکھ چکی ہو کہ کوئی فوجی نہیں, مانو گے؟ تو مکے کے لوگ کہتے ہیں تیری 40 سالہ زندگی کی صداقت, دیانت, امانت, سچائی اس بات کے کہنے پر مجبور کرتی ہے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں, محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی ہے. صلی اللہ ہو. اتنی صداقت کے قائل. میرے نبی نے کون سی بات کہہ دی تھی کہ ادھر سے آواز آئی انت کذاب. 1 منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں, تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. اب میرے نبی نے کون سی بات کہہ دی تھی؟ کہنے لگے انت کذاب. باتیں تو کئی میرے ذہن میں آ رہی, لیکن میں چونکہ اپنی طبیعت کو بھی میں نے دیکھنا ہے, پھر وقت کو بھی دیکھنا ہے. انت کذاب. بندیالوی کہتا ہے یہ کذاب کس کو کہہ رہے ہو بھائی؟ یہ کذاب کس کو کہہ رہے ہو؟ اس شخصیت کو کذاب کہہ رہے ہو جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے. اسے کذاب کہہ رہے ہو جس کے ماننے والوں کو قرآن نے کہا اولئک ھم الصادقون. ایک ادھر سے آواز آئی, نے کہا انت مجنون, پاگل ہے. پہلے فیصلے کس سے کروایا کرتے تھے؟ میرے نبی سے. فیصلے بندہ جس سے کروائے تو عقل مند ہوتا ہے. اور آج کیا کہتے ہیں؟ انت مجنون. اللہ نے میرے نبی کو تسلی دی, نون
वल-क़लम वमा यस्तरून वमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। मुझे कलम की कसम है, जो कुछ वो लिखते हैं मुझे उसकी कसम है। मेरे पैगंबर तू मजनून नहीं, मेरे पैगंबर तू मजनून नहीं। और ठीक है माना किया मैं, और नहीं ठीक किया यार। मैं एक लफ्ज का माना छोड़ गया हूं, मैंने जानबूझ के छोड़ा है। बेनेमते रब्बे का, वाह, रब ने दलील भी दी। मेरे पैगंबर मैं कसम उठा के तुझे यकीन दिलाता हूं कि तू मजनून नहीं है। उसकी दलील ये है, हमने तुझे कुरान जैसी किताब दी है। कुरान हम मजनूनों को दिया कर, नबूवत हम मजनूनों को दिया करती हैं, मौजज़े हम मजनूनों को दिया करती हैं। तीसरी आवाज आई, अंत शायर, शायर है, शेरो शायरी करता रहता है। अल्लाह ने कहा वश्शुअराओ यत्तबिहुमुल गावून। और पागलो, मेरे नबी को शायर कहते हो, शायरों के पीछे तो गुमराह लोग चलते हैं। और पागलो, मेरे नबी को शायर कहते हो, शायर जो कहते हैं वो करते नहीं, शायर जो कहते हैं वो करते नहीं। मेरा नबी कहता कम है, करके ज्यादा दिखाता है। लोगों से कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ो, खुद 6 वक्त की पढ़ के दिखाई। शायर जो कहते हैं वो करते नहीं, शायर मुबालगे करती हैं। गुलूब, मुबालगा समझते हैं आप? वो कई चुप कर गया हो यार, मुबालगे का लफ्ज़ औखा, बात को बढ़ा चढ़ा के करना, हकीकत के खिलाफ करना, बढ़ाना, बात को बढ़ाना। शायर लोग मुबालगे से काम लेते हैं। महबूब होवे ना तवे दे पिछले पासे यार काला, तो शायर कहते हैं 14वीं दा चंद ने। शायरों का क्या होता है? शायरों का शेरो शायरी क्या होती है? जफर अली खान ने कहा था इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्यों भाई करबला तू पहले इस्लाम मर गया सी? शेरो शायरी क्या है? शेरो शायरी ये मुबालगे करते हैं, मुबालगे। एक शायर है, उसने अपने दोस्त की जुदाई में एक शेर कहा, मेरा दोस्त मुझसे जुदा हो गया तो मैं उसकी जुदाई में कैसे रोया। उस रोने को जरा बयान करता है, जरा सुनो। कहता है एक दिन रोया मैं हिजरे यार में, 9 समंदर 200 नाले 8 नदियां बह गई। चल भाई, शायरों का क्या होता है? 9 समंदर 200 नाले 8 नदियां। मैं सरायकी इलाके में हूँ यार, यहाँ मैडा तैडा बड़ा होता है यार, मैडा साई ते मीठी ज़बान है यार आपकी, मीठी ज़बान। मैंने किसी अखबार में एक सरायकी शेर पढ़ा, वरना मुझे शेर व शायरी का शौक बिल्कुल कोई, अल्लाह दे भी नहीं, अल्लाह कुरान का शौक, अल्लाह कुरान का शौक। तो मैंने वो शेर पढ़ा, मुझे पसंद आया, बस मैंने किसी कॉपी पे लिख लिया, 1-2 दफ़ा पढ़ा, मुझे याद हो गया। आपकी सरायकी है, सुनो जरा, फिर देखो भाई शायर मुबालगा कैसे करते हैं। कहता है किवें मैकू याद न रासी तैडे घर दा रस्ता, किवें मैकू याद न रासी तैडे घर दा रस्ता, दू तो सारे त्राए तो सारे दरिया आसिन, दू तो सारे जंगल आसिन, त्राए तो सारे दरिया, दू तो सारे जंगल आसिन, त्राए तो सारे। महबूब दा घर तो सौखी जाते यार, उसमें 3 जंगल हैं, उसमें 2 दरिया भी हैं, तब जाके महबूब का घर। शायरों का क्या होता है? शायर मुबालगों से काम लेती हैं, जो कहती हैं वो करते नहीं, झूठ बोलती है। शेर व शायरी में बंदियालवी एक जुमला कहने लगा है,
اللہ کہتے ہیں پاگلو میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں۔ تم میرے نبی کو کیسے شاعر کہتے ہو؟ ایک تیسری آواز آئی، جادوگر ہے۔ کیا کہہ دیا تھا میرے نبی نے؟ راستے میں کانٹے بچھنے لگے، گلے میں رسیاں پڑنے لگیں، مشرکین مکہ اس دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اتنی کڑوی تھی وہ دعوت، اتنی کڑوی تھی وہ دعوت میرے نبی کی، جنہوں نے نہیں ماننا تھا نا انہوں نے نہیں مانا۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس نے نہیں مانا۔ کہتا ہے اچھا تیرا جادو آسمان پہ بھی چل گیا ہے؟ پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگ گئے، اس نے نہیں مانا۔ جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگ گئے، اس نے پھر بھی نہیں مانا۔ میرے نبی نے اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈالی تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا، اس نے نہیں مانا۔ کنکریاں مٹھی میں بند کر کے لایا، کہتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں دساں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی والی چیز بول کے بتائے کہ میں کون ہوں؟ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئی، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئیں، اس نے نہیں مانا۔ معجزے دیکھے، نہیں مانا۔ کیا بات میرا نبی منوانا چاہتا ہے؟ بات کڑوی اتنی ہے، معجزے دیکھے نہیں مانا، قرآن میرے نبی کی زبان سے سنا نہیں مانا، اور وہ بات میٹھی اتنی ہے جن کو سمجھ آ جائے ان کے لیے میٹھی اتنی ہے کہ اسے تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جائے، چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا دے، نمک ملا پانی اس پہ چھڑکا جائے، مکے کی نکیل دار زمین پہ اس کو گھسیٹا جائے، ہاتھوں میں رسیاں ڈال کے مکے کی گلی میں پھرایا جائے، دوسرے دن پھر تپتے ہوئے کولوں پہ لٹا کے مالک پوچھے بلال ہو، پھر بھی اس کا نام لے گا؟ اور بلال مسکرا کے کہے او ظالم، اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں۔ کون سی بات میرے نبی منوانا چاہتے ہیں؟ کون سی بات میرا نبی منوانا چاہتا ہے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، میرا سفر تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ اچھے خاصے لکھے پڑھے تعلیم یافتہ لوگوں تک کا خیال ہے کہ مکے کے مشرک اللہ کو نہیں مانتے تھے اور نبی پاک ان سے منوانا چاہتے تھے کہ اللہ کو مانو۔ یہ جھگڑا تھا۔ میرے آقا اللہ منوانا چاہتے تھے اور مکے کے کافر اللہ کو، عام لوگوں کا یہی خیال ہے، غلط۔ مکے کے لوگ اللہ کی ذات کے قائل تھے۔ پہلی دلیل، کعبہ کو کیا کہتے تھے؟ زور سے بولو، کس کا گھر؟ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیت اللہ کیوں کہتے تھے؟ میرے پیارے پیغمبر کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیٹوں کے نام عبداللہ کیوں رکھتے تھے؟ میری تیسری دلیل بڑی نازک سی دلیل ہے، بڑی نفیس دلیل ہے، بڑی لطف والی دلیل ہے۔ مشرک تھے نا وہ لوگ، کون تھے؟ مشرک کون ہوتا ہے جو کیا کرے؟ شرک کرے۔ بولو شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک۔ شاباش، شرک کی تعریف کرو۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ کس کے ساتھ شریک کرنا؟ کس کے ساتھ؟ معلوم ہوتا ہے بندہ مشرک بنتا ہی تب ہے جب پہلے اللہ کو مانے، ورنہ شریک کہندے نال کرنا۔
کس کے ساتھ شریک بنانا ہے اس نے؟ اللہ کے ساتھ۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ آپ مجھ پر یقین کریں، اگرچہ یہ بات مجھے کہنی نہیں چاہیے، ایک عالم کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے کہ مجھ پہ یقین کریں، نہ، اللہ کے قرآن پہ یقین کریں، میرے آقا کے فرمان پر یقین کریں۔ جو میں راستہ بتا رہا ہوں یہ صحیح ہے؟ نہیں۔ جو راستہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے وہ صحیح ہے، جو راستہ محمد عربی بتا رہا ہے وہ صحیح ہے۔ یہ کہ میں کہہ رہا ہوں آپ مجھ پر اعتماد کر لیں، نہیں، اس کا حوالہ چاہیے، حوالہ چاہیے۔ خدا گواہ ہے، اگر آپ لوگ تحقیق کرتے، تفتیش کرتے، جستجو کرتے، پرکھ کرتے، عالم سے پوچھتے کہ مولانا آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی دلیل، ہم یہ عمل کریں، یہ کام کریں، دلیل، آپ یہ پوچھتے، علماء بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یؤمنون بالغیب جو ممبر پہ بیٹھ کے عالم کہتا رہا، آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو مانا، جس سے فرقہ واریت کو ہوا ملی، اور فرقہ واریت کا ہمارے ملک میں ایک ناسور ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ پوچھنا ہے اس سے کہ یہ مسئلہ ایسے کیوں؟ میں حوالہ دینے لگا ہوں سورت یونس 11واں پارہ اور سورت یونس کی آیت نمبر 31، یاد رکھو گے، یہ میری تقریر ریکارڈ ہو رہی۔ سورت کون سی بتائی میں نے؟ اس کی آیت نمبر کون سی بتائی؟ 31۔ اس میں مشرکین مکہ کے عقائد لکھے ہوئے ہیں، جاؤ پڑھو۔ مشرکین مکہ رازق، روزی دینے والا کس کو مانتے تھے؟ جی، قل من یرزقکم من السماء والارض۔ مشرکین مکہ کہتے تھے زمین و آسمان سے ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ مشرکین مکہ کہتے تھے زندے سے مردے کو نکالنے والا، مردے سے زندوں کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مشرکین مکہ کہتے تھے اس ساری کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ مانتے تھے۔ جائیے، دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے، اس کا تعلق دوسرے مسلک سے ہے، میرا عزیز ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، بزرگ ہے، سننے کے لیے آیا ہے۔ میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھیے، قطعاً نہیں کہوں گا۔ آپ کے گھر میں جس عالم کا ترجمہ ہے، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں اٹھاؤ۔ ہماری تو دعوت یہی ہے، خدا کے لیے قرآن کی طرف آؤ۔ سورت میں نے کون سی بتائی؟ آیت نمبر، جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھو۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہماری جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں روزی دینے والا کون ہے؟ ہمارے کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے؟ سورت عنکبوت پڑھیے، سورت مومنون پڑھیے۔ جائیے، قرآن نے مشرکین مکہ کے عقائد کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سورج چاند کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ اس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں، جھگڑا تھا مسئلہ الہ میں۔ کس میں جھگڑا تھا؟ میرے نبی کہتے تھے لا الہ، اس پوری کائنات کا الہ صرف کون ہے؟ اور مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ بھی اور حضرت ابراہیم بھی، اللہ بھی، لات منات بھی۔ وہ کیا کہتے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ میں نے تو یار بڑے لہجے سے پڑھا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اجعل الآلہۃ
اس نے کر دیا بہت سارے الہوں کا الہا واحدہ، ایک الہ۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اس کائنات کا اکیلا الہ ہے۔ یہ جھگڑا ہے میرے نبی اور مشرکین مکہ کے درمیان۔ میرا نبی کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اور مشرکین مکہ کہتے تھے نہیں، اللہ بھی اور اللہ کے سوا ہمارے بزرگ بھی، حضرت ابراہیم بھی، حضرت اسماعیل بھی، لات بھی، منات بھی۔ میں قرآن کا طالب علم اور تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، ہم نے قرآن کی تفسیر سبکن پڑھی، پھر ہم نے پڑھائی بھی۔ جو میں بات یہاں کہہ کے جا رہا ہوں، مولانا گلاب دین صاحب سنہری مسجد خطیب ہے، مولانا رسول اللہ طاہری، یہاں مولانا محمد طیب صاحب بیٹھے بستی خدا داد والے۔ آپ کل ان میں سے کسی سے پوچھ لیں کہ بندیالوی یہ مانا کر کے گیا ہے، ہمیں قرآن سے دکھاؤ۔ یہ آپ کو وہ مانا قرآن سے دکھائیں گے جو میں بیان کر رہا ہوں، جو میں بیان کر رہا ہوں۔ الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جو عالم الغیب ہو وہ الہ ہوتا ہے، جو قادر اور مختار ہو وہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے۔ یہ دو صفتیں الہ کی ہیں، عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا۔ یہ دونوں صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی، الہ کی۔ یہ دونوں صفتیں الہ میں پائی جاتی ہیں۔ جس میں بھی آپ مانیں گے آپ نے اسے الہ مان لیا، چاہے زبان سے کہیں یا اس صفتوں کی موجودگی اس کے الہ ہونے کی دلیل ہے۔ میں اس پر ایک مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے اپنے علماء کو اور اپنے اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ حاتم طائی کا بیٹا عدی مسلمان ہو گیا، یہ عیسائی مذہب چھوڑ کے آیا ہے، عیسائی مذہب چھوڑ کے آیا ہے۔ اس نے یہ آیت پڑھی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ میرے آقا کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ عیسائیوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو رب بنا لیا۔ میں عیسائیت میں رہا ہوں، ہم نے تو اپنے مولوی اور پیروں کو کبھی رب نہیں بنایا، ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سنو غور سے، میرے آقا نے فرمایا عدی یہ بتاؤ، جس چیز کو تمہارے علماء اور پیر حلال کہہ دیتے تھے تم بغیر دلیل کے اسے حلال مان لیتے تھے کہ جی بالکل، اور جس چیز کو تمہارے پیر اور علماء حرام کہہ دیتے تھے تم اسے بغیر دلیل کے حرام مان لیتے تھے؟ عدی نے کہا جی بالکل۔ آپ نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا۔ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھ؟ رب تو وہ بھی نہیں کہتے تھے لیکن رب والی صفتیں مانتے تھے۔ حلال کرنا حرام کرنا صفت کس کی ہے؟ عالم الغیب ہونا صفت ہے الہ کی، مختار کل ہونا صفت ہے کس کی؟ الہ کی۔ جس میں یہ صفت مان لی جائے گی اسے کیا مان لیا؟ الہ مان لیا۔ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا۔ چلو ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں جو آپ میں سمجھدار دانا لوگ بیٹھے ہیں۔ جب میرے نبی نے کوئی صفحہ پہ کہا تھا قولوا لا الہ کہا، اس کا جواب کیا آیا؟ پتھر۔ کیا آیا؟ پتھر۔ میرے نبی خون میں نہا گئے، اس کا جواب کیا آیا؟ انت کذاب۔ اس کا جواب کیا آیا؟ انت مجنون۔ اس کا جواب کیا تھا؟ انت شاعر۔ اس کا جواب کیا تھا؟ گلے میں رسیاں۔ اس کا جواب کیا تھا؟ پاؤں میں کانٹے، وطن سے بے وطن، جنگیں، لڑائیاں۔ سچی سچی بات کرنا
یہ جو میرے نبی کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، یہی تھی نا؟ اس میں کہیں تھا کہ جو 360 بت تم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ لا الہ الا اللہ میں کہیں تھا کہ بتوں کے نام کی نظر و نیاز نہ دو، ان کے سجدے نہ کرو، مسائل میں ان کو نہ پکارو، ان کو عالم الغیب نہ مانو، ان کو نفع نقصان کا تھا لا الہ الا اللہ میں؟ بولو تھا؟ پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی ان کے معبودوں کا نام نہیں لیتا، پھر مشرکین کو تکلیف کیوں ہوئی؟ بولو، سیکھ پاؤ گے؟ میرے نبی نے کہا تھا وہ حضرت ابراہیم کو نہ پکارو، 360 بتوں کی سجدے نہ کرو، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ کیوں سیکھ پاؤ گے؟ تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ عربی دان تھے، وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی انہیں پتا تھا الہ کون ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا آگے الہ ہے پیچھے لا ہے، آگے اللہ کے ساتھ بچا ہے تو صرف اللہ، انہوں نے سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے ہے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہوں دے پلے ہماری زبان ہے اردو، سرائکی، پنجابی، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کے سجدے بھی کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی الہ مانا ہے، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو عالم الغیب مختار کل بھی کہتے رہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی ان کو الہ مانا ہے۔ دو صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی عالم الغیب ہونا صفت کس کی ہے؟ مختار کل مالک ہونا صفت کس کی ہے؟ الہ کی۔ میں 3 حوالے پیش کرتا ہوں، گھروں میں جا کے ترجمے دیکھ لینا۔ سورت آل عمران کی ابتدائی آیتیں 1 حوالہ، سورت طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں 2 حوالے، سورت قصص ربک یخلق ما یشاء ویختار 3 حوالے، آیت الکرسی 4 حوالے۔ یہ پھر بھی سمجھ نہ آوے نا تو سورت نمل کھول کے حدد دی تقریر پڑھ، حدد نے بھی تقریر کرتے ہوئے الہ کی انہی 2 صفتوں کا ذکر کیا، اس نے بھی بتایا تھا کہ الہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ 2 صفتیں پائی جائیں۔ میں بڑے مختصر طریقے سے، اگرچہ وقت کافی ہو گیا ہے، میں بڑے مختصر طریقے سے الہ کا مفہوم آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یار تیار ہو کہ کوئی نہ؟ غور سے بول۔ بالکل اب میں اختتام کی طرف میں آ گیا ہوں، ذرا غور سے سننی ہے آپ نے میری بات۔ لیکن میں واقعہ کو بحیثیت واقعہ بیان نہیں کرتا، میں ایک واقعہ شروع کروں اس واقعے کو میں بیان کرتا رہوں، میں اس طرح نہیں کرتا، میں واقعہ کو بطور دلیل پیش کرتا ہوں۔ بس میں درمیان سے شروع کرتا ہوں، درمیان سے۔ آپ کے چہرے میں دیکھوں گا بھئی تسی سمجھ گئے ہو کہ میں کی آکھنا چاہنا۔ دریا ہے، اس میں ایک کشتی ہے، کشتی کے اندر زندہ پیغمبر ہے۔ بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح یار، کون ہے؟ کون ہے؟ دریا ہے، دریا کے اندر کشتی ہے، کشتی میں زندہ پیغمبر ہے۔ اللہ تمہیں قرآن کے قریب لائے، اللہ تمہیں قرآن کے قریب لائے، قرآن سمجھ کے پڑھنے کی تمہیں توفیق دے اللہ۔ کشتی گرداب میں آ گئی، زندہ پیغمبر کشتی میں ہے، زندہ پیغمبر کشتی میں ہے، کشتی کس میں آ گئی؟ بھنور میں پھنس گئی۔ ایک بندے کو باہر نکالنا ہے، کس کو نکالیں؟ قرآن اندازی کرو۔ قرآن اندازی کی گئی، قرآن نکلا، اس میں نام نکلا حضرت یونس کا۔ اچھے لوگ تھے، کہنے لگے نہیں یار، چہرے کی معصومیت دیکھو،
پھر اوپر سے نورانیت دیکھو. یہ لوگ دریا میں ڈالنے کے قابل ہیں. دوبارہ قرآن اندازی کرو, دوبارہ قرآن اندازی کی گئی, نام پھر کس کا نکلا؟ حضرت یونس کا. اچھے لوگ تھے, کہنے لگے نہیں یار ایسے لوگ دریا میں ڈالنے کے قابل نہیں. میں کہا کرتا ہوں شکر ہے اس ویلے تسی کو نہیں تسی قرآن اندازی کو نہیں سی کرنا. تسی کہنا سی سارا فطور ہے ہی مولویاں دا, اسے نو سٹو. جان چھڑاتے ہو نا تم, کسی طریقے مولویاں تو جان چھٹ جائے تے چھٹنی نہیں, ناممکن ناممکن. ساری زندگی مولوی کے پیچھے, مرن تو بعد مولوی دے مرن تو بعد اگے. تھوڑا روح بڑا بھائی. بچہ پیدا ہوا, کان میں اذان کس نے دینی ہے؟ مولوی نے. جوان ہوا, شادی ہونے لگی, نکاح مولوی صاحب آئیں گے پڑھانے. پھر مولوی اور کلمے پڑھانے, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا. حالانکہ کلمہ کوئی خطبے دی جز کوئی نہیں, نہ نکاح دی جز بھی کوئی نہیں. نو یہ مولوی حضرات اس واسطے پڑھانے میں تو پتہ لگے بے زور زور لگا. انہیں نہیں فیس لے رہے بھائی, زور شور لگا. ورنہ کوئی وہ کہتے ہیں ہمارے ایک مولوی صاحب تھے فوت ہو گئے کہ میں لاہور میں نکاح پڑھانے گیا تو دولہا آیا تھا لندن سے, لندن رہتا تھا, وہاں سے آیا. تو میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں نے کہا بیٹا بولو اشہد اللہ الہ. او چپ. ادھر بیٹھا تھا اس کا دادا یا نانا, اس کہ مولوی جی دولے نو شرم آندی ہے, تسی آپ ہی پڑھ. میں پڑھ دیتا. یہ لے آئے نا ایجاب قبول دا ٹائم, فلاں لڑکی فلانے دی تھی اتنے حق مار دے بدلے روبرو نہ گواواں دے تیرے نکاح دتی. مولوی صاحب کہتے ہیں میں کانی اکھ نال دادے والے پاسے ویکھے. دادے نہ کہن مولوی جی دولے نو شرم آندی ہے تساں ہی قبول کر. اس ویلے بڑا قبل تو میں نے قبول کی. مولوی سے کیسے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے؟ یہ دعا کرو اللہ مولوی نو سدھے رات رکھے, وہ قوم کی رہبری کرے. یہ فروئی مسائل سے مسائل میں الجھائیں نہیں لوگوں کو, اللہ ان کو سمجھ عطا کرے. یہ ممبر و محراب کی زینت بن کے نا قوم کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لڑائیں نہیں, دنگا فساد نہ کریں. یہ دعا کرو. اللہ دی قسم ہے رمضان دا مہینہ آندا نا, رمضان دے مہینے تو پہلے ایڈے ایڈے اشتہار, تراویحاں 8 نے دلائل جڑا 20 ثابت کرے اساں 20 لاکھ دیاں. پھر دوسری طرف سے اشتہار ہے تراویحاں 20 نے, جڑا 8 ثابت کرے 8 کروڑ دیاں گے. دونوں اشتہار لگے ہوئے. کالج یونیورسٹی کا ایک لڑکا دونوں اشتہار پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے مولویو لڑو, نہ میں 8 پڑھنی ہے نہ میں 20 پڑھنی, لڑو تے مرو. او اللہ کے بندو, حال یہ تھا جڑے 8 پڑھ دین او 8 پڑھ دے رہن تے جڑے 20 پڑھ دین او 20 والے 8 والے کچھ نہ آکھیں تے 8 والے. کیوں لڑاتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر؟ اتنی اتنی باتوں پہ قوم کو آپ نے لڑا دیا. ہاتھ کتھے بڑھنے, اتھے بڑھنے, اتھے بڑھنے یا اتھے بڑھنے. انا للہ. کس پر لڑا رہے ہیں قوم کو یار, کس بات پہ؟ میں آپ کو یہ مسئلہ بتاؤں تو آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے. ایک بندہ نہ یہاں مانتا ہے نہ یہاں مانتا ہے یا نہ مانتا ہے, مانتا ہی نہیں. پوچھو انہاں سارے علماء کو, پوچھو دیوبندیاں کول بھی, بریلویاں کول بھی, حدیثاں کول بھی, بھئی اس بنیا ہی نہیں. نماز ہوئی کہ نہیں ہو گئی؟ سجدہ صاحب کرنا پونس وچوں حقیقت ہے, وہ نہ بننے تے سجدہ صاحب ہی کوئی نہیں.
اور آپ لڑا رہے ہیں، ناف کے نیچے باندھنی ہے، اوپر باندھنا ہے، پیٹ پہ باندھنا ہے، سینے پہ باندھنا ہے۔ میرے کو تے سرگودے کوئی جمعہ دے پوچھے نا بھئی استاد جی ہاتھ کتھے بڑھنے، میں آدھا اگلا حصہ سارا پر ہو گیا، پیچھے بن لے گا، پیچھے بننے کو۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ کیوں لڑایا جاتا ہے قوم کو؟ فروعی مسائل پہ آپ قوم کو الجھا رہی ہیں، لڑوا رہی ہیں۔ اصولی بات بتائیں عقائد کی۔ یہ فحاشی بے حیائی جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی رہبری کریں۔ یہ جو عشق نبی کے نام پر قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ نبی کے عشق میں ایک بندے کو پکڑا، اس کو مار دیا، بوٹ مارے، ٹھڈے مارے، پھر اس کو آگ لگا دی۔ ان کی رہنمائی کریں، ان نوجوانوں کو بتائیں محبت نبی کیا ہے، ان کو بتائیں میرے نبی کا اسوہ کیا ہے، ان کو بتائیں۔ اپنے بچوں کو سیرت کی کتابیں پڑھائیں۔ میرے آقا نے مقابلے میں آنے والے کفار کے جو مرنے والے لوگ تھے، ان کے مسلح کرنے سے منع کیا یا نہیں کیا؟ ان کا ناک نہ کاٹو، کان نہ کاٹو، آنکھیں نہ نکالو ان کی، جو مقابلے میں آئے ہیں۔ یہ سیالکوٹ کے بندے کو جو آپ نے آگ لگائی، یہ تمہارے مقابلے میں آیا تھا، تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا۔ وہ غیر مسلم ہے، اسے نہیں پتا حضرت حسین کون ہے، اسے نہیں پتا حضرت ابوبکر کون ہے، اسے نہیں پتا حضرت علی کون ہے، اسے نہیں پتا درود کیا ہوتا ہے۔ تم نے اسے پکڑا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، تم نے اسے مارا گھسیٹا۔ ملتان کے لوگوں، راستہ روکو، روکو راستہ اس کا، ورنہ کل کلاں کسی دکان کے سامنے آپ کی کسی سے چپ کلش ہو جائے اور وہ قریبی دکانداروں کو بلائے اور کہے اس نے نبی پاک کی گستاخی کی ہے، وہ دکاندار نہ آؤ دیکھیں گے نہ تاؤ دیکھیں گے، تمہیں زندہ جلا دیں گے۔ یہ سلسلہ چل نکلے گا، لہذا اس سلسلے کو رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے بھائی؟ رکنا چاہیے اس سلسلے کو۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ جو آدمی توہین رسالت کا مرتکب ہو اسے قرار واقعی سزا۔ حکومت بھی تو چھوڑ دیتی ہے نا، پروٹوکول میں انہیں روانہ کر دیتی ہے باہر ملکوں میں، تو لوگ کہتے ہیں عدالتیں تو فیصلہ نہیں کرتی، حکومت انہیں چھوڑ دیتی ہے، ہم عدالتوں کی طرف کیسے جائیں؟ لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا کسی حالت میں بھی صحیح نہیں ہے۔ تیسری بار قرآن اندازی کی گئی، تیسری بار نام پھر کس کا نکلا؟ زور سے بولو یار، زور سے۔ ایک جملہ یہاں کہا کرتا ہوں، پتہ نہیں پہلے ملتان شجاباد میں کبھی کہا یا نہیں کہا، جملہ بھی پنجابی میں کہوں گا، اور انشاءاللہ موحدین کو تو بڑا سرور آئے گا انشاءاللہ۔ جب تیسری مرتبہ نام حضرت یونس کا نکلا نا، گل انج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی دے وچ باہوے تا کشتی ڈوب دیے، تے جے پیغمبر نو کشتی جو کڈھو کشتی بچ دیے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اے لوگو کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں، میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار۔ اگر یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں ہوتا وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ آتی جس میں زندہ پیغمبر موجود۔ حضرت یونس نے چھلانگ لگا دی، مچھلی نے لقمہ بنا لی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا لکڑ ہضم، پتھر ہضم، ہر چیز ہضم، میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے۔ اس واسطے ایئر کنڈیشن کمرہ بن تے ویکھ لے کے ترے بھی نہ پئی، میرے نبی نو ہچکولے نہ آن، اندر جا کے تہ میں بیٹھ جا۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، 3 اندھیرے، رات کا اندھیرا 1، سمندر کی تہ کا اندھیرا 2، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں میں حضرت یونس نے پکارا، مولا مولا، مچھلی کے پیٹ میں سے میری پکاریں
سننے والا کوئی نہیں۔ مولا اس دکھ کو ہٹانے والا، اس مصیبت کو ٹالنے والا، اس قید خانے کا پھاٹک کھولنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، مولا میری مدد کر۔ کہا نا اور کچھ یہی تو سمجھانا چاہتا تھا، یہی تو سمجھانا چاہتا تھا۔ کہا نہیں، کہا نہیں، کہا میری پکاریں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں، نہیں کہا اس دکھ کو ٹالنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، نہیں کہا اس پھاٹک کو کھولنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، نہیں کہا اس غم سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں، نہیں کہا، نہیں کہا، نہیں کہا۔ ساریاں گلاں دی اکو گل کیتی، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ حضرت یونس بتانا چاہتے ہیں جیڑا مچھلی دے پیٹ دے وچوں پکاراں سندا ہووے او الہ ہوندا ہے۔ حضرت یونس بتانا چاہتے تھے جیڑا مچھلی دے پیٹ دے وچوں پکاراں سنے وہ الہ ہوتا ہے، جو مصیبتیں دور کر دیتا ہے وہ الہ ہوتا ہے، جو غم دور کر دیتا ہے وہ الہ ہوتا ہے، جو جیل کے پھاٹک کھول دیتا ہے وہ الہ ہوتا ہے۔ عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا یہ دونوں صفتیں الہ کی ہیں۔ یہی میرے نبی کا پیغام تھا کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں میری ایک کتاب نئی مارکیٹ میں آئی ہے، یہ میرے خطبات کی 10ویں جلد ہے، خطبات بندیالوی کی 10ویں جلد ہے۔ کرونا کی وبا میں جب ہم گھر میں بیٹھ گئے تھے اور اس سے میں نے فائدہ اٹھایا اور میں نے 3 جلدیں اس پر لکھی، 2 اسماء حسنہ پر اور تیسری جلد بڑی خوبصورت جلد ہے، جہاں جتنے علماء آئے ہیں نا وہ تو ضرور لیں اسے۔ اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، حضرت سیدنا حیدر کرار، حضرت سیدنا معاویہ، ان کی عظمتوں پر 4 4 5 5 خطبے موجود۔ حضرت معاویہ کی عظمت پر سب سے زیادہ خطبے۔ پھر ایک مضمون و موضوع ہے اس میں حضرت ابوبکر حضرت علی کے تعلقات، حضرت عمر حضرت علی کے تعلقات، حضرت عثمان حضرت علی کے تعلقات، حضرت معاویہ حضرت علی کے تعلقات۔ ان کے تعلقات مخالفانہ تھے یا برادرانہ تھے، دوستانہ تھے یا دشمنی والے تھے، اس پر میں نے گفتگو کی ہے۔ ایک موضوع اس میں اہل بیت رسول کون، اہل بیت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، وہ تقریباً 50 صفحے کا وہ ایک الگ خطبہ ہے۔ ایک خطبہ جو ہے وہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر ہے۔ 500 اس کی قیمت ہے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ پیچھے کھڑے ہیں، یہ سامنے ہیں، وہ سامنے ہوگا، وہ شخص صاحب وہ سامنے کتاب لیے کھڑا ہے۔ علماء تو ضرور لیں، صاحب مطالعہ لوگ جو ہیں وہ بھی اسے حاصل کر لیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یہ ممتاز آباد کے جو ہمارے ساتھی ہیں، کچھ تاجر ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں ہمارے، یہ ہر سال آپ کی اور میری ملاقات یہاں کرواتے ہیں۔ اس کے لیے بڑی محنت اٹھاتے ہیں، رقم خرچ کرتے ہیں، اشتہار ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہم سب دعا تو کریں نا، اللہ ان کے علم میں، عمر میں، آل اولاد میں، گھر بار میں، رزق حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی توحید کے لیے، نبی پاک کی عظمت اور سیرت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ یہ کیسر اطہر اور اطہر صدیقی کے والدہ وہ انتقال کر گئی تھیں۔ اشفاق رشید کے والد عبد الرشید، شہزاد حمید کے والد عبد الحمید،
عثمان جاوید کے والد محمد علی جاوید جو گزشتہ سال ان کا انتقال ہوا، یہ سب حسین علی صاحب کے چچا تھے۔ دیکھیں ہم اس کو محدود نہیں کرتے، نام نہیں لیتے، میں اسے عام کر دیتا ہوں۔ جتنے مومن مسلمان مرد و عورت آج تک دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کے ساتھ پیار کا معاملہ، محبت کا معاملہ فرما، اور ان کی اگلی زندگی کو آسان فرما دے، جنت میں ان کو اعلیٰ مقام سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ باران رحمت کے لیے دعا کی، اللہ باران رحمت عطا فرما۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، یا اللہ باران رحمت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔